سر ایک اور سینیٹر نے کہا کہ 26ویں تو ہضم نہیں ہو رہی، 27ویں کیا آئے گی، تو یہ 26ویں کے اوپر بھی یہی کیا گیا تھا، نہیں آ رہی نہیں آ رہی نہیں آ رہی اور آ گئی. بہت شکریہ مہر صاحبہ. دیکھیے مہر صاحبہ، میرا تجزیہ تو اللہ کی مہربانی ابھی تک ٹھیک ہی جا رہا ہے. میں نے تو آپ کو اسی وقت کہا تھا کہ 27ویں آئے گی. ابھی آپ میں نے آپ کے پروگرام میں ابھی یہ آپ اور واضح کر دیتا ہوں کہ ضرورت پڑنے پہ 28ویں بھی آئے گی. تو میرے لیے تو کوئی نتھنگ نیو. میں تو جو کہہ رہا ہوں اللہ کی So this has been in the works since then. You were very clear about that. لیکن آپ کو فوکس تو کرنی چاہیے نا. آگے دیکھنا تو ضروری ہے سیاست کے اندر، پیچھے نہیں آگے دیکھنا. تو ڈار صاحب کہاں دیکھ رہے تھے تب جب ایک نہیں نکلی جا رہی؟ مجھے نہیں پتا، شاید پیچھے دیکھ رہے ہوں. اچھا، اب وہ نکل لیے مکمل طور پہ؟ آرام سے 27ویں پاس ہوگی. انڈائجیشن تو نہیں ہو رہی کسی کو سر؟ نہیں کوئی انڈائجیشن نہیں اس بار تو. کوئی مطلب 26 سے بھی زیادہ اسموتھلی یہ پاس ہوگا. اور اس لیے پاس ہوگا یعنی کہ نمبر پورے ہیں. ہاں مطلب وہ ایک بات ہے کہ میں اب ایک نمبر کے اندر میں آگے پیچھے ہو جاؤں، مذاق میں کہہ رہا ہوں تو شاید کچھ جو ہے اسپائس آ جائے. 26ویں بھی 64 چاہیے تھے، 65 آرام سے لے لیے. وہ تو اسموتھ سیلنگ سے یہ اور اسموتھ ہے، یہ مزید اسموتھ ہے، مزید اسموتھ ہے، ہموار ہے. مزید اسموتھ سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب مزید اسموتھ سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس میں 2 نمبر کم تھے، 3 نمبر تھے، 4 نمبر تھے، تو ادھر تو کوئی پرابلم نہیں. 18ویں ترمیم پہ تو 9 ماہ بحث ہوئی تھی اور بڑی طویل ایک بحث و مباحثہ ہوا تھا اور گفت و شنید ہوئی تھی ساری جماعتوں کی 9 ماہ کے اوپر. اور پھر 18ویں ترمیم آئی تھی. تو پارلیمنٹ کے اندر بھی ابھی تک بحث بھی سب سے پہلے آپ ہی نے اس کا نقطہ چھیڑا تھا NFC کے حوالے سے، مگر اس کے اوپر تو بحث کا آغاز ہی نہیں ہوا نا. تو جب آپ کہتے ہیں اسموتھ، آپ کہہ رہے ہیں پس پردہ ہی تمام تر انڈرسٹینڈنگ اور شیئرنگ آف ڈرافٹس اور نکات جو ہے وہ ہو جائے گی. دیکھیں مہر صاحب، سب سے پہلے آپ کو کلیئرٹی رکھنی چاہیے کہ لیجسلیشن ہی کام ہے نا پارلیمنٹیرینس کا. آئینی ترامیم کرنا یہی کام ہے. تو یہ کام آئینی لوگ ہی کر رہے ہیں اور آئینی لوگ ہی آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں، آئینی لوگ ہی آپس میں بات کرتے ہیں اور پاکستان کو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں. میرے خیال سے تو کوئی انیوژل سی چیز نہیں ہے. مطلب انیوژل بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے لیکن انیوژل ہے نہیں. ناؤ بزنس ایز یوزول ہے. یہ بزنس ایز یوزول ہے. کر تو پارلیمنٹیرینز اور سیاستدان ہی رہے ہیں، مگر میں پوچھ رہی ہوں کہ کیا پارلیمنٹ میں کوئی بحث ہوگی اور پھر ایک مسودہ شکل اس کی طے ہوگی، اس کے خد و خال طے ہوں گے یا خد و خال طے ہیں اور اب اس کے اوپر بس آن دا فیس آف تھوڑی بہت ڈیبیٹ بھی کرا لیں گے. لیکن اندر خانے تو ساری سب پارلیمنٹیرین آپس میں بات کرتے ہی ہیں نا. ہاں، آف دا ریکارڈ سب بات ہو رہی ہوتی ہے. تو پارلیمنٹ میں جو ٹھوس ایک ڈیبیٹ ہوتی تھی اور اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آپ کی خواہش ہے وہ بھی کر لیں گے تھوڑی دیر کے لیے. میں تو آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ چلیں، میری خواہشات پہ تو نہیں سسٹم چلتا. میں کہہ رہا ہوں کہ چلیں ڈیبیٹ کرا لیں گے، چھوٹی موٹی ڈیبیٹ. ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی ایک تگڑی ٹویٹ کی ہے، ایکس پہ پیغام چھوڑا ہے ایک ایسے وقت میں کہ جب ہر کوئی اس سے انکاری ہو رہا تھا. ماں سوائے آپ کے آئی تھنک کہ کوئی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا. سو ایٹ دس پوائنٹ نمبر 1 میں آؤں گی کہ ان کی ریزننگ کیا ہے یہ کرنے پہ. دیر از آلویز گیو اینڈ ٹیک. سو کچھ تو ان کو بھی مل رہا ہوگا اس کے اندر سے. دے ہیو اے لاٹ ٹو لوز رائٹ ناؤ. NFC کے حوالے سے دیکھ لیا جائے، ان کا ایک اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے. بٹ یہ جو انہوں نے ٹویٹ کی ہے ان سے کیا آفیشلی کوئی مسودہ یا ڈرافٹ شیئر کیا گیا ہے یا بس جو گفت و شنید یا زبانی کلامی بات ہوئی ہے اس کے بیسس کے اوپر ہی ہیز میڈ دس؟ دیکھیں وہ تو آپ کو پیپلز پارٹی کے ترجمان کو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ کوئی ڈرافٹ ہے سرکولیشن؟ میرے خیال سے دیکھیں بلاول صاحب ایک ڈیموکریٹک آدمی ہے اور وہ گفت و شنید کے اوپر تو نہیں بات کریں گے. ڈرافٹ ان سے شیئر ہوا ہوگا. And I think that اور سرکولیشن میں ایسا ایک مسودہ ہے ابھی، مطلب ناٹ in an official term کہ سرکولیٹ ہوا ہے. مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے اس کے اندر اس کے خد و خال کیا ہیں. چلے پھر خد و خال پہ ہی آ جاتے ہیں سینٹر صاحب. تھوڑی سی انفارمیشن، تھوڑی سی خواہش، تھوڑی سی معلومات. یو ایڈ واٹ یو وانٹ ٹو. اسٹارٹ وتھ فرسٹ تھنگ. سر انہوں نے کہا کہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام. کیا یہ جو آئینی بینچز ہیں فیل ہو گئے ہیں جو آئینی عدالتوں کا تو قیام اس وقت سے ڈیبیٹ میں چل رہا ہے. نہیں پھر ہم وی سیٹلڈ اینڈ کمپرومائز فار کانسٹیٹیوشنل بینچز رائٹ. وی سیٹلڈ the issue then بٹ یہ ڈیبیٹ کا حصہ چل رہا تھا. تو اس وقت اس کو اس طرح کر لیتے ہیں، بعد میں اس کو آئینی بینچ کو آئینی عدالت میں کنورٹ کر دیں گے. آئینی عدالت تو ضرورت ہے نا، وقت کی ضرورت ہے. دیکھیں اتنے پینڈنگ ہے، 60,000 70,000 80,000 کیسز پینڈنگ ہیں. پینڈنگ کیسز کو بھی تو اپنے مدے سائڈ پہ لگانا ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آئینی بینچز جو تھے وہ بس ٹیمپرری اس ٹائم کی ایک ضرورت تھی بیکاز یو نیڈڈ the numbers. Let's put it this way, yeah. اور اب بیکاز اب وہ رکاوٹ چلی گئی ہے، نمبر ہے نہیں. آئینی بینچ کے تھرو بڑی تگڑی ہو گئی ہے حکومت ویسے، تو اب ان کو نمبرز کی ملانا کی ضرورت ہے. آئینی عدالت پہ تو میرے خیال سے آپ کو اور مجھے کسی کو بھی بائی اینڈ لارج کوئی، میں اس کے میرٹس ڈیبیٹ ہی نہیں کر رہی. ہم تو میرٹس کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہم تو میرٹس کی بات کر رہے ہیں. میرٹ پہ آئینی عدالتیں ضرورت تھی، وہ اس وقت نہیں ہوئی، اب ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہو گئی، ہو رہی. وہ تب نہیں تھی کہ نمبر نہیں تھے نا سر. مولانا بھی تو نہیں مانگ رہے تھے جس کو وہ کہتے تھے میں ڈی فینگ کر رہا ہوں اس پورے پروسیس کو، میں نے اس کے اندر سے سانپ کے اندر سے زہر نکال دیا ہے. لیکن دیکھیں سانپ کے اندر سے زہر نکالنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ سانپ کا زہر اگر آپ استعمال کر سکتے تو کیا سانپ کو پالنا چاہیے، سانپ کو مار دینا چاہیے. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے.
یہ میں آپ تک چھوڑ دیتا ہوں. انہی آئینی بینچز کے تھرو ریزرو سیٹس والا معاملہ بھی حل ہوا, بڑے بڑے کنٹروورشل معاملے حل ہوئے ہیں, مگر اب ان کی ضرورت نہیں رہی, تو اب یہ کنورٹ ہوں گے. بہن میری کی پرابلم یہ ہے کہ جب ہم آپ کو یہ بات وقت سے پہلے سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں, شوز میں بتاتے ہیں, آپ مانتی نہیں, تو آپ ہماری قسمت سر, ہماری عقل دانی بڑی چھوٹی ہے سر. آپ کو لیگل فورم پہ چاہیے ہوتا ہے, ہم آپ کو دے دیتے ہیں. ہم پارلیمنٹ کرتے ہیں, ابھی آپ مصدق کے پیچھے لگی ہوئی ہیں, آپ اس کے پوائنٹس پہ لگی ہوئی ہیں, آپ کو بتا دیا جو پوائنٹس ہیں وہ سب پاکستان کی بقا کے لیے ہو جائیں گے. میں نے تو یہ بھی نہیں ڈیبیٹ کیا سر کہ یہ کس کی بقا کے لیے, مگر چلیں اس پہ ہی آ جائیں. پہلے مجھے بتائیں کہ سر میری خبر ہے کہ یہ آپ کی مدت ملازمت ججز کی جو ہے وہ بھی ذرا سی بڑھا کے ایج لمٹ کو بڑھا رہے ہیں 70 سال کی عمر تک. آپ کے حساب سے اگر 77 سال اور 78 سال کی عمر پولیٹیشین پالیٹکس کر سکتا ہے تو آپ کے حساب سے کیا از اٹ ٹرو اور فالس سر؟ اگین میں تو اس کے میرٹس پہ ڈسکس ہی نہیں کر رہی, میں تو آپ سے سمجھنا چاہ رہی ہوں, یہ خبر لینا چاہ رہی ہوں. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, میں گھما پھرا کے سمجھا رہا ہوں, سمجھیں کہ ویسے بھی اگر 77 78 سال 80 سال 85 سال تک پولیٹیشین کام کر سکتا ہے تو آئینی بینچ, ججز, فوجی, پولیس والے, آپ اور میں جو گورنمنٹ کے اندر ہیں وہ کیوں نہیں کام کر سکتے؟ کرنا چاہیے 70 سال کی عمر تک. ضرورت آگے پڑی تو 78 بھی کر دیں گے. ٹھیک ہے, پاکستان کی ضرورت کے حساب سے ٹھیک ہے, تو ابھی ضرورت ہے کہ 70 سال کی عمر تک کر دیں, اور چیف جسٹس کی جو ٹینیور ہے وہ 3 سال کے اوپر کیپ کی جا رہی ہے. You need to have a very flexible term. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ 6 مہینے کے لیے کسی کو چیف جسٹس بنا دیں, 6 مہینے کے لیے کسی کو چیف بنا دیں, 6 مہینے کے لیے کسی کو کپتان بنا دیں, 6 مہینے کے لیے کسی کو پرائم منسٹر بنا دیں. ایک ڈیفائنڈ ٹرمز ہونا بہت ضروری ہے, اور ان ٹرمز کے اندر اتنا تو فلیکسیبلٹی رکھنی ہے کہ وہ آدمی پرفارم کر سکے سکون سے. تو وہ تو ایک جینوئن چیز ہے, اگر اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے 3 سال سے اوپر بھی ایڈریس کر دیا جائے اس کو کبات نہیں. اور ایز آف رائٹ ناؤ 3 سال کی بات کی جا رہی ہے فار چیف جسٹس کی ٹینیور. یس اور نو سر, وہ میں پورے ہفتہ آئیں بائیں شائیں کرتی ہوں, میں ایک ہی بات پہ خوش ہوتی ہوں جب آپ آتے ہیں کہ یار اسٹیٹ شوٹنگ ہو کے خبر ملے گی. میں نے آپ کو 26 ترمیم پہ کہا تھا, آپ نے کہا نہیں لیگلی مجھے چاہیے, میں لیگلی پھر آپ کو پارلیمنٹ سے پاس ہوگی, پھر آپ نے کہا 27 بھی نہیں آئے گی, میں نے کہا 27 بھی آ جائے گی, پھر میں نے کہا 27 بھی پاس ہو جائے گی, اسموتھلی پاس ہو جائے گی. اب آپ کو مدے چاہیے 3 سال 5 سال 6. پاکستان کی بقا جس چیز کے لیے وہ ہوگی جو بچ جائے گی وہ 28 میں کرنی. سر میں تو یہ کہہ رہی ہوں, آپ سے پہلے میں کہہ رہی ہوں کہ جو کچھ ہوگا وہ ہماری بقا کے لیے ہی ہو رہا ہے. چلیں دے دیا ہم لوگوں نے ڈسکلیمر. پاکستان ہماری بقا اور پاکستان کی بقا, ہم پاکستانی نہیں ہیں سر, پاکستان کی بقا ہوگی تو چلیں ڈسکلیمر ہم لگا دیتے ہیں نیچے نا. اب آگے بات کرتے ہیں نا کہ ہو رہا ہے اس کو, تو آئی ایم ناٹ ایون کوسچننگ دیٹ. تو چلیں سب کچھ ہو رہا ہے, بقا کے لیے ہو رہا ہے. ہاں سبھی کچھ ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. بہت اچھی بات آپ نے کی. اب یہ بڑی پنچ لائن ہے, سبھی کچھ ہو رہا ہے, سبھی کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور سر یہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو ایک 2 درجن کے قریب جو آئینی درخواستیں لگی ہوئی ہیں, اب یہ ریلیونٹ ہو جائیں گی ساری, بیکاز اب تو 27ویں آ رہی ہے, اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذکر ہو رہا ہے, تو یہ تو بینچ کی تو حیثیت ہی اب ختم ہو جاتی ہے. ریلیونٹ ہو جائے گی, ایرریلیونٹ ہو جائیں گی نا. دیکھیں جی وہ تو آپ کی مرضی ہے, آپ عدالت میں کچھ بھی لگا دیں. نہیں ہو جاتی ہیں نا بائی لاجک, اگر آپ سوچیں تو. آپ کے انڈرسٹینڈنگ سے میں چلوں تو آپ لاجکلی بات ہی کر رہی ہیں. اور یہ آئینی بینچز اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر بھی تبدیل ہو جائیں گے. ہیڈڈ بائی ہوم سر, بائی دا وے سینیٹر صاحب, کون؟ ابھی تو امین الدین صاحب کر رہے ہیں, تو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کون ہیڈ کرے گا؟ تو آپ کو ایک ہی پروگرام میں سب بتا دیں گے. آج تو ہم نے کافی بھی نہیں پلائی ہے, تو میں ابھی کافی پلا دیں گے سر. کافی پلائیں گے تو آپ کو بتا دوں. چلیں کافی تک بات ہے, کافی پلا دیں گے. کافی پلائیں گی تو پتہ چلے گا آپ کو. مگر ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ اس کو ہیڈ کون کر رہا ہے. بہت ٹو ارلی فار, بیکاز سر یو نو لاٹ آف دیز تھنگز. ابھی آپ دیکھیں نا کہ یہ جو ایک عوامی اعتماد تھا, جو ایک جوڈیشل آزادی کا جو ایک تصور تھا, اس سب کو پچھلے 1 سال میں بڑی ٹھیس پہنچی, اور وہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے. اسی لیے یہ درخواستیں لگی ہوئی ہیں عدالت میں. آپ نے دیکھا لوگ موبلائز ہو رہے تھے, بلکہ تو جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے تو جج صاحبان موبلائز ہو گئے, خود چل کے آ رہے تھے. اسی کے اوپر اگلا بھی ٹرانسفرز بھی ہیں, ججز کے ٹرانسفرز کے اوپر بھی اس کے اندر. دیکھیں آپ کے حساب سے کیا ٹرانسفر نہیں ہونی چاہیے؟ میں تو سر آپ کو ڈسکلیمر دے دیا نا, آپ زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں, یو نو مور, یو اسٹڈی ڈیپ, تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا ضروری نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی اسلام آباد میں اپوائنٹ ہو گیا ہے تو اسلام آباد سے باہر ہی نہیں جائے گا, یا ایک دروازہ چھوڑ کے دوسرے دروازے پہ پنڈی کا بورڈ لگ جائے گا. صاحب کے اوپر ابھی بھی اسی لیے سوال لگا ہوا ہے نا, ان کے تو اپنے ہائی کورٹ کے اندر ججز نال ہیں جنہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے. تو اس ترمیم کے بعد کیا وہ اپیز ہو جائیں گے؟ آئی تھنک میرے خیال سے یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری تھا, اوور پینڈنگ تھا کیا یہ ٹرانسفر والا ایشو. I think this needs to be resolved. یہ سے بھی پہلے ہونا چاہیے تھا, اب ہو رہا ہے. آرٹیکل 200 تو ویسے ہی ہے آپ کا کہ آپ کا چیف جسٹس بھی عدالت کا اجازت دے گا, اور مرضی ہوگی اس جج کی بھی کہ جس کا تبادلہ ہو رہا ہوگا. غالباً جو میری معلومات ہے, یہ مرضی کا لفظ جو ہے اس کو حذف کیا جا رہا ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی کی ٹرانسفر کے لیے اس کی مرضی لی جائے گی؟ جو نہیں تو پھر چینج کیا ہو رہا ہے؟ جو ٹرانسفر جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ تو وہاں سے جانا نہیں چاہتا. بیسکلی چینج کر دیں گے اس کے اندر کہ جو سوال اس دفعہ اٹھائے ہیں ان کے کالیگز اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپنے ججز نے اور دیگر لوگوں نے, کہ آپ اس طرح تبادلہ کر رہے ہیں, سینیورٹی میں نہیں ہے, وہ اس نمبر پہ تھے, آپ ادھر لے آئے, یا پھر حلف لینا ہے انہیں تو پھر ان کی سینیورٹی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں. ہم اس کی ڈیبیٹ کو سمپل کر دیں. دیکھیں یہ کام سارے جو ہیں نا, یہ لیجسلیٹرز کے, قانون بنانے والوں کے, قانون کو ایکسپلین اور آربیٹریٹ کرنے والوں کے نہیں ہے. ٹھیک ہے,
تو یہ بنانا ہمارا کام ہے. میں تو اس کو بھی نہیں ڈاؤٹ کیا سر. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اب اس میں ہمیں اس کی آربیٹریشن یا اس کی ایکسپلینیشن, اس کو سمپلیفائی کیسے کر رہے ہیں, مجھے یہ سمجھا دیں. سمپلیفائی جب مدعا آپ کو پاس ہو کے ملے گا, ہاں جب آپ شور مچائیں گے بریکنگ نیوز کے ساتھ, آپ کا کلیئرٹی کے ساتھ ہوگا.